بدبخت ایسے بھی تھے جو قریب آ کر بھی جنت نہ پا سکے. سلامت رہو یار, کیا بات ہے, جو قریب آ کر بھی جنت نہ پا سکے. سرکار محمد مصطفیٰ کے بعد مولا علی المرتضیٰ وہ ہستی ہوئے جنہوں نے تلوار سے دین کی نصرت بھی کی, ممبر سے توحید کے خطبات بھی دیے, لوگوں کو دعوت حق بھی دی, اور جملہ کیا کہا, آؤ تمہیں جنت دی. کیا کہا, آؤ تمہیں جنت دی. مولا علی المرتضیٰ کے بعد حسنین کی اماں رسول کی بیٹی سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ, درود پڑھیے بابا بولا. بی بی نے پوری کائنات کی خواتین کو, عورتوں کو دعوت حق دی, اور کیا کہا, آؤ تمہیں جنت دی. جناب سیدہ کے بعد سرکار حسن مجتبیٰ نے پوری امت سے کہا, آؤ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرو. سلامت رہو, آؤ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرو, آؤ تمہیں جنت دی. کائنات کی قیمت کا جملہ تیرے گوش گزار کرنے لگا ہوں, اپنے آپ کو کم نہ سمجھنا, اور اسی جملے نے مجھے بتانا ہے کہ عقیل عباس ہاشمی نے آگے کتنا پڑھنا ہے. سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا, آؤ تمہیں جنت دی. علی المرتضیٰ نے کہا, آؤ تمہیں جنت دی. جناب سیدہ نے کہا, آؤ تمہیں جنت دی. حسن مجتبیٰ نے کہا, آؤ تمہیں جنت دی. اور اس پوری قرۂ ارض پر, اس زمین پر واحد شہنشاہ حسین ہے جس نے عاشور کی رات چراغ بجھا کر کہا, اور جاؤ تمہیں جنت دی. مل کر آپ سلامت رہے, میری توقع سے زیادہ سلامت رہے. جملہ تیری سماعت مختلف تاریخیں, اب رجب کا مہینہ چل رہا ہے, میں نے کہا کیوں نہ ایک دو فضائل رجب کی تیری سماعتوں کی نظر کروں. دو مختلف تاریخیں ہیں, دو مختلف واقعات ہیں, ان دونوں واقعات میں برسوں کا فرق ہے, توجہ ہے, لیکن ان دونوں میں جو مماثلت پائی جاتی ہے وہ میں نے تیری سماعتوں کی نظر کرنی ہے, توجہ کرنا. ایک تاریخ ہے 16 رجب, دوسری ہے 18 ذی الحج. 16 رجب کو محمد علی کو لینے کے لیے کعبے کی طرف جا رہے تھے, 18 ذی الحج کو محمد علی کو لے کر کعبے سے واپس آ رہے تھے. سمجھ لے سلام لے کر 16 رجب کو بھی کعبے میں موجود لکیر کا نشان تازہ تھا, 18 ذی الحج کو بھی کعبے میں موجود لکیر کا نشان تازہ تھا. وہاں محمد علی کا چہرہ دیکھ کر اپنا پہلا حج کرنے جا رہے تھے, یہاں محمد علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنا آخری حج کر کے آ رہے تھے. سلامت رہے, یہاں محمد علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنا آخری حج کر کے آ رہے تھے. وہاں محمد خدا کے گھر سے علی لے رہے تھے, یہاں محمد میدان میں امت کو علی دے رہے تھے. آئے ہائے ہائے, سلامت رہے. وہاں قرآن کے نزول سے پہلے, توجہ کرنا, وہاں قرآن کے نزول سے بھی پہلے علی قرآن سنا رہے تھے, یہاں قرآن کے اختتام سے پہلے علی کی شان پہ قرآن نازل ہو رہا تھا. وہاں علی کا بچپن تھا, یہاں علی کی جوانی تھی, وہاں بھی ولی کا ساتھ تھا, یہاں بھی ولی کا ساتھ تھا, وہاں بھی علی کا ساتھ تھا, یہاں بھی علی کا ساتھ تھا. اس جملے پہ جو بندہ نہ بول سکا وہ معذور ہے یا مغرور ہے یا مجبور ہے, اور کوئی چکر نہیں ہے. وہاں بھی ولی کا ساتھ تھا, یہاں بھی ولی کا ساتھ تھا, وہاں بھی علی کا ساتھ تھا, یہاں بھی علی کا ساتھ تھا. وہاں ولایت کی دلیل تھی, یہاں ولایت کی تکمیل تھی, وہاں ولایت کا برہان تھا, یہاں ولایت کا اعلان تھا. وہاں محمد علی کے ننھے ننھے ہاتھ چوم کر فرما رہے تھے الحمدللہ رب العالمین, یہاں ہاتھ بلند کر کے فرما رہے تھے من کنت مالہا فہذا لی اللہ آپ سلامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اے رسول پہنچا دیجئے نا جو آپ کے رب نے آپ پہ نازل کیا ہے. اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا. اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. توجہ کرو, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. پروردگارا اتنا بدلا ہوا لہجہ, وہ بھی اپنے محبوب کے ساتھ,
اتنا نفیس نبی ہے جس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا تو خیال رکھتا ہے، جسے کبھی تو مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، جس کے چہرے کو والضحیٰ کہتا ہے، جس کی زلفوں کو واللیل کہتا ہے، جسے اہل عالم تیرے عشق میں دیوانہ کہتے رہے، شاعر کہتے رہے، جادوگر کہتے رہے، جس نے تیری خاطر اتنے تانے سہے، اتنی صحبتیں برداشت کی، اتنے پتھر کھائے، پھر بھی وہ رکا نہیں، وہ جھکا نہیں، وہ تیرے دین کی تبلیغ کرتا رہا، رسالت کا کام کرتا رہا۔ آج اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ علی کی ولایت کی خاطر تو اس رسول کے ساتھ لہجہ پلٹ کر فرما رہا ہے کہ اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ بات بڑی مشکل کرنے لگا ہوں، اور اب میں نے دیکھنا اس مشکل بات میں کون کون بندہ بولتا ہے پورے مجمع میں۔ 5 بندے بھی سمجھ گئے، میں راضی، توجہ کرنا۔ پروردگارا اتنا بدلا ہوا لہجہ کیوں؟ پروردگار فرماتا سن، میں اپنا لہجہ بدل کر اپنے رسول کو اس کی ولایت کا اعلان کا حکم دے رہا ہوں، جو اگر سجدہ نہ کرتا تو میری توحید نہ بچتی۔ جس قسم کا مجمع میں خواہش کروں گا انشاءاللہ اگلی مرتبہ میں لیٹ آؤں۔ توجہ ہے، توجہ ہے، کیا بات ہے؟ آؤ سلامت رہے، آؤ سلامت رہے۔ بس دامن وقت میں گنجائش نہیں، آخری جملہ فضائل کا سنو، توجہ کرنا ہے۔ اچھا پروردگارا، اگر علی کی ولایت تیرے لیے اتنی ہی قیمتی تھی تو نے اپنے رسول سے علی کی ولایت کا اعلان کروانا ہی تھا تو پہلے کبھی کروا لیتا۔ جیو یار سلامت رہو، وہ پہلے کبھی کروا لیتا، پہلے کبھی مکے میں کروا لیتا، مدینے میں کروا لیتا، بدر میں کروا لیتا، احد میں کروا لیتا، خیبر میں کروا لیتا، خندق میں کروا لیتا۔ وہ علی نے تو کوئی موقع چھوڑا ہی نہیں۔ سمجھو سلام کیا کرنا، وہ ہر میدان کا ہیرو ہے۔ وہاں جب خیبر میں مرحب کو پچھاڑا تھا اسی وقت رسول ہاتھ بلند کر کے فرما دیتے آخری حج سے واپسی پر ہی کیوں کروایا؟ توجہ کرنا، نتیجہ تیرے گوشت گزار کرنے لگا ہوں، بندہ کوئی چپ رہ گیا، کی لباس ہاشمی لاہور کا افسوس لے کے جائے گا پروردگارا آخری حج سے واپسی پر ہی کیوں کروایا؟ پروردگار فرماتا ہے سن، آخری حج سے واپسی پر میرے رسول کے ساتھ سوالات مجمع تھا جس میں مکے والے بھی تھے، مدینے والے بھی تھے، بدر والے بھی تھے، احد والے بھی تھے، خیبر والے بھی تھے، خندق والے بھی تھے، یمن والے بھی تھے، عجم والے بھی تھے۔ ان سب کو میں نے مکہ میں اکٹھا کیا، علی کے نازل ہونے کی جگہ کا طواف کروایا، کعبے کے چکر لگوائے، کعبے کی دیوار میں موجود لکیر کے نشان کا حج کروایا۔ حج سے واپسی پر میں نے اپنے رسول سے کہا ان سے ان کے اونٹوں کی پالانیں لے لو تاکہ کوئی جا نہ سکے، کوئی بھاگ نہ سکے، کوئی کھسک نہ سکے، کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں تو وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ پروردگار فرماتا ہے آخری حج سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر میں نے اپنے رسول سے اونٹوں کی پالانوں کا منبر بنوا کر علی کا ہاتھ بلند کروا کر علی کی ولایت کا اعلان کروا کر قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا کہ جس کی ماں ایک ہوگی، باپ ایک ہوگا، وہ نہ لکیر کو بھولے گا نہ غدیر کا بھولے۔ شاید کا کیونکہ آج 10 محرم سے کم دن نہیں ہے، اس خاندان پہ کائنات قربان۔ علامہ اظہر حسن زیدی کا ایک جلیل القدر فکرہ ہے، فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے اہل بیت کو دیا ہے وہ فضائل ہے اور جو امت نے دیا ہے وہ مسائل۔ مجمع اسی لیے جمع ہوا ہے کیونکہ آج بغداد کے قیدی کی رہائی کا دن ہے۔ بغداد کے قیدی کی رہائی کا دن ہے۔ چاہے جتنی مرضی جلدی ہو تھوڑی دیر کے لیے صحیح اپنے مظلوم امام کے جنازے کو کندھا ضرور دینا، کیونکہ سادات کی حسرت ہے یہ جنازہ۔ ہارون لاندی کے حکم سے 2 روایتیں پر میں نے ممبر چھوڑ دینا۔ ہارون لاندی کے حکم سے انہوں نے مولا کو قبر رسول سے گرفتار کیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی، سر سے لے کر پاؤں تک میرے مولا کو جکڑا ہے زنجیروں میں، وہاں سے بغداد منتقل کر دیا۔
بغداد سے پھر بصرہ منتقل کر دیا۔ بصرہ میں ہارون کا ایک چچا زاد بھائی جس کا نام عیسیٰ، اس نے جس وقت ہارون نے بغداد سے مولا کو بصرہ منتقل کر کے عیسیٰ کی نگرانی میں مولا کو قید کر دیا، جب 1 سال گزر چکا تو عیسیٰ نے ہارون کے نام ایک خط لکھا، بہت تاریخی خط ہے، طویل خط ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ بادشاہ کو معلوم ہے کہ جس قیدی کو تو نے میرے حوالے کیا ہے وہ قیدی صبح کی نماز کے بعد جب سجدہ شکر کرتا ہے تو ظہر کا وقت آ جاتا ہے، مولا تیری خیر قبول کرے، تو ظہر کا وقت آ جاتا ہے، جب ظہر کی تعقیبات سے فارغ ہوتا ہے تو عصر کا وقت آ جاتا ہے، جب عصر کی نماز کے بعد سجدہ شکر کرتا ہے تو مغرب کا وقت آ جاتا ہے، مغرب کے بعد وہ افطار کرتا ہے اور افطار میں 2 لقموں سے زیادہ نوش نہیں کرتا، افطار کے بعد وہ پھر سے نماز میں مصروف ہو جاتا ہے۔ میں نے جب بھی اسے دیکھا ہے وہ یا سجدے میں ہوتا ہے یا قیام میں ہوتا ہے یا رکوع میں ہوتا ہے۔ اے ہارون، مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر اس قیدی کو تھوڑی دیر اور میں نے قید میں رکھا تو کہیں مجھ پہ عذاب الہی نہ آ جائے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی اس سید کی خطا کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی اس غریب کی خطا کیا ہے۔ مولا تیرا پوچھنا قبول کرے، مجھے اس خط کا فوری جواب دو، اگر اس خط کو دیری ہو گئی تو میں اسے مدینہ واپس لوٹا دوں۔ اللہ اس غیرت نے جیسے ہارون کو خط ملا، اس نے امام کو واپس بغداد بلا کر سندھی ابن شاہد لانتی کے حوالے کر دیا۔ سندھی ابن شاہد کو معلوم ہے جو آل محمد سے انتہا درجے کا بغض رکھتا تھا، اور یہ ہارون کے حکم کے مطابق صبح سے لے کر شام تک تیرے امام کو تعزیہ نہیں مارتا تھا۔ مولا تیری حال قبول کرے، صبح سے لے کر شام تک تعزیہ نہیں مارتا تھا۔ اور کہنے کو تو زندان تھا سندھی ابن شاہد کا، مگر یہ زندان نہیں تھا، اس نے ایک چھوٹی سی غار بنائی ہوئی تھی، اس غار کے اندر اس نے چاروں طرف نیزے کیے ہوئے تھے، ادھر سے بھی نیزے، ادھر سے بھی نیزے، سامنے سے بھی نیزے، حد ہو گئی اوپر سے بھی نیزے۔ اور مولا تیری ہائے قبول کرے، کون سا شیعہ ہے جو ماتم نہیں کرے گا ان اوپر کے نیزوں کی وجہ سے تیرا مظلوم امام قیام نہیں کر سکتا۔ اور میرا سلام ہو اس قیدی پر، میرا سلام ہو اس نمازی پر جو رکوع کی حالت میں قیام کرتا، رکوع کی حالت میں قیام۔ اللہ تعالیٰ جب اس میں غیرت کا دل کرتا، یہ اس غار کے سوراخ کے اوپر وزنی پتھر رکھ دیتا، جیسے ہی وزنی پتھر رکھتا غار کے اندر ہوا آنا بند ہو جاتی۔ میرا سلام ہو اس قیدی پر جو جسے نہ بیٹھنے کی جگہ ملتی تھی نہ غار میں ہوا آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ جب اس میں غیرت کا دل کرتا، یہ انگارے اٹھا کر غار کے اندر امام کو پھینکتا، جب اس کا دل کرتا یہ گرم پانی کر کے کبھی گرم پانی غار کے سوراخ سے اندر پھینکتا۔ اللہ تعالیٰ اس میں غیرت کے ظلم کی حد ہو گئی، جو ہتھکڑیاں اس نے پہنائی تھی وہ خالی ہتھکڑیاں نہیں تھی، اس میں لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اس میں میخیں، کمر میں لنگر اس میں میخیں، پاؤں میں بیڑیاں اس میں میخیں۔ اللہ تعالیٰ تیرا بارواں امام فرماتا ہے میرا سلام ہو اس قیدی پر جس کے جسم کا گوشت اس کی زنجیریں کھا گئی، اور جس کے جسم کا گوشت زندان میں کٹ کٹ کے گرتا تھا۔